مزید گزرے کہ دیوان ہاؤس کی عورتوں پر اس مسئلے کی حقیقت کسی پہاڑ کی طرح گری تھی جب انہوں نے یہ بھی جان لیا کہ ہمایوں خان بیرسٹر دیوان کا کوئی دیرینہ دوست نہیں تھا۔ اسے قتل کے الزام میں جیل ہو گئی تھی اور جب اس کا کیس بیرسٹر کے پاس آیا تو چند دنوں میں ہی اس نے اپنی تحقیق اور تجربے کی بنا پر جان لیا کہ ہمایوں بے گناہ ہے۔ پھر اس نے اپنی محنت اور ذہانت سے ہمایوں خان کو گویا پھانسی کے پھندے سے اتارا تھا۔ بیرسٹر کی اس لگن اور محنت نے ہمایوں کا دل اور اس کی روح تک جیت لی۔ اس نے ایک ٹھٹھرتی ہوئی گمبھیر سیاہ رات میں ان میاں بیوی پر اپنے گھر کے دروازے وا کرتے ہوئے ان کے تحفظ کی جو کڑی ذمہ داری اٹھائی تھی وہ دیوان اور اس کے بڑے بیٹے مالک نے اپنی آخری سانس تک تہہ دل سے نبھائی۔ دوسری طرف پہلے ہمایوں خان اور پھر اس کے بیٹے تیمور نے بھی اپنی خاندانی اور مالی حیثیت کو پسے پشت ڈال کر ان کا یہ احسان باداب غلاموں کی صورت ان کی تابعداری میں ہی چکایا تھا۔ دیوان صاحب کی بہنیں، اس کی والدہ، اس کی بیوی، اس کی بھاوجیں ان کی حقیقت جاننے کے بعد جو اس خاندان کو مہمان خانے میں برداشت نہیں کر رہی تھی، ان کے لیے بنگلے کے سب سے محفوظ کونے میں ایک الگ پورشن مختص کیا جانے لگا تو وہ بھڑکتے دل اور گنگ زبان کے ساتھ جیسے انگاروں پر لوٹ رہی تھی۔ آج سالوں گزرنے کے بعد بھی اس خاندان کی عورتوں کی زبانیں گو بند تھیں، مگر آج بھی وہ فیملی ان کے دل و دماغ کو ناقابل قبول تھی۔ یہ سب قسمت اور وقت کا کھیل تھا کہ ہمایوں کی زندگی میں پیش آنے والا وہ اتفاقیہ حادثہ اس کی نسل کو بے نام و نشان کر چکا تھا اور یہ حقیقت قبول کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ لیکن اب ہمایوں کی پوتی ورثہ تیمور ہر حقیقت کو ٹھوکر پر رکھتے ہوئے اپنی ذات کو کھلی فضا میں اڑتا دیکھنے کی خواہاں تھی۔